सामित नाज़िल हुआ है बतूल की आगोश में 11 कुरान इसलिए तहारत तो सिदाकत महज का नाम है फातिमा, अदालत महज का नाम है फातिमा, तहारत महज का नाम है और कमाल महज का नाम है फातिमा। बुलंद आवाज से सलावत पढ़े मोहम्मद वाले क्या आपकी खिदमत में अल्लाह ने एक नाम रखा ताहिरा। ये ताहिरा की हकीकत क्या है, क्यों अल्लाह ने ताहिरा कहा? इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी दुनिया का ताहिर तरीन वजूद खुदा के लिए तवज्जो दीजिएगा, कीमती बात अर्ज करना चाह रहा हूं। दुनिया का ताहिर तरीन वजूद है रिसालत मआब का वजूद, नबी करीम का वजूद। और बतूल के दुनिया में आने से पहले उस नबी को हुक्म हो कि 40 दिन तक खदीजतुल कुबरा का घर छोड़ दो। जाग रहे हो? अबू तालिब के घर में 40 रातें इबादत करो, अबू तालिब के घर में 40 दिन रोजा रखो, दिन को रोजा रखो, रात को कयाम करो, रात को इबादत करो, रात को तस्बीह करो, रात को सजदा करो, 40 दिन तक करो। हम तुम्हें कोई तोहफा देना चाहते हैं हबीब, हम तुझे कोई तोहफा देना चाहते हैं। ये 40 दिनों वाली बात बड़ी अजीब है। 40 दिन मूसा तूर पे जाए तो तौरात मिलती है, 40 दिन रसूलुल्लाह गाय हिला रहे तो कुरान में साबित मिलता है। और 40 दिन तक अगर रसूल दिन को रोजा रखे, रात को इबादत करे तो 40 दिनों के बाद खालिद कायनात 11 नाटक कुरान का सर सहारा अता करता है। मिंबर पे बैठा हूं, मुझे अपने रसूल की सिदाकत की कसम है हबीब 40 दिनों तक तुम जमीन का खाना नहीं खाओगे। 40 दिनों और 40 रातों का खाना जन्नत से आम फरिश्ता लेके नहीं आएगा, जिब्राइल लेके। और पढ़ूंगा रिवायत क्योंकि मैंने अपनी आंखों से पढ़ी, इसलिए मुझे कोई झिझक नहीं। क्योंकि रिवायत अपनी आंखों से पढ़ी इसलिए कोई झिझक नहीं। मजलिस में मौजूद है, खालिद कायनात ने फरमाया हबीब जिस तौलिए से तुमने इन 40 दिन रातों में हाथ साफ करने हैं वो जमीन से नहीं आसमान से जन्नत से आएगा। अब हुक्म खालिद कायनात दे रहा है। अब आप मालिक से जाके पूछें कि मालिक तू जो भी बात करता है, जो भी हुक्म देता है उसमें हिकमत होती है, उसमें कोई फलसफा होता है, उसके अंदर कोई मसलहत पोशीदा होती है। ये 40 दिन के रोजे मजीद तज़किया नफ्स के लिए, मजीद पाक करने के लिए, 40 रातों की इबादत और क़याम और सजदे और तस्बीह मजीद पाक करने के लिए, ये जन्नत का खाना 40 दिनों तक मजीद पाक करने के लिए। और वो जिसे तो अता कर रहा है वो दुनिया का पहले से ताहिर तरीन वजूद है। जो दुनिया का ताहिर तरीन वजूद है उसे फतूल अता करने से पहले 40 रोज़े और 40 रातों की इबादत के जरिए मजीद ताहिर बनाया जा रहा है। क्योंकि ये सब जो अता हो रहा है उसकी हकीकत है इन्नल्लाह युरीदुल्लाह तो अब कह रहा है कि हबीब हम तुझे कोई तोहफा देना चाहते हैं, और हबीब ऐसा तोहफा देना चाहते हैं कि तू राजी हो जाए। फरमाते हैं रिज़ा के 3 दर्जे हैं। एक ये कि बंदा अल्लाह से राजी हो जाए, ये पहला दर्जा। अल्लाह बंदे से राजी हो जाए, ये दूसरा दर्जा।
چونکہ ہو سکتا ہے کہ بندہ راضی ہو اللہ راضی نہ ہو سکتا ہے نا؟ ہاں ہو سکتا ہے. پہلا درجہ بندہ اللہ سے راضی ہو، دوسرا درجہ اللہ بندے سے راضی ہو، اور سب سے اعلیٰ رضا کا مقام یہ ہے کہ اللہ بندے کی رضا کو تلاش کرے. اور کائنات عالم میں صرف ایک وجود نظر آیا جس کی رضا کو اللہ تلاش کرتا ہے، اس وجود کا نام ہے وجہ تخلیق کائنات پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کیسے اس کی رضا کو تلاش کرتا ہے، اس کا ثبوت قرآن مجید کی سورہ زحا سے دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. حبیب ہم تجھے ان قریب ایسا تحفہ عطا کریں گے کہ تو راضی ہو جائے. اب علماء اسلام کو چاہیے نا کہ وہ تحفہ تلاش کریں. بے شک بے شک. ہم سے لے کے بناس کا کوئی تو آیت دکھائے نا کہ وہ تحفہ اللہ نے دیا کون سا ہے کہ رسول راضی ہو گئے. کون سا تحفہ ہے؟ ہم سے لے کے بناس کا پورا قرآن پڑھی. سورہ زحا میں ایک لفظ کہہ رہا ہے یعطی کا عطا کریں گے، اس میں صوفہ داخل کیا ہے. صوفہ مضارع پہ داخل ہو تو مستقبل قریب زمانے میں بدل جاتا ہے. ان قریب ایک تحفہ دیں گے، اور ایسا تحفہ دیں گے کہ حبیب تو راضی ہو جائے گا. ایسا تحفہ عطا کریں گے. یعطی کا یہ عطا کا لفظ پورے قرآن میں اور کہیں نہیں آیا، صرف سورہ کوثر میں آیا. وہاں فرمایا سورہ زحا میں یعطی کا عطا کریں گے، اور سورہ کوثر میں فرمایا انا اعطیناک الکوثر. حبیب ہم تجھے کوثر عطا کر دیں گے. وہ کوثر کیا ہے؟ کچھ دوستوں نے کہا کہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے. علامہ سید محمد حسین طباطبائی نے تفسیر المیزان لکھی ہے. اس تفسیر کا اسلوب یہ ہے کہ قرآن کی آیتوں کی تفسیر ہی قرآن کی آیتوں سے کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے کوثر کو حوض کوثر تفسیر کیا ہے اور ترجمہ کیا ہے. مجھے ان کی عقل پہ ہنسی آتی ہے. اگر حوض کوثر کوثر سے مراد ہے تو آخری آیت میں اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں تیرے دشمن کو بے اولاد رکھوں گا. ان شانئک حبیب بے شک تیرا دشمن بے اولاد ہوگا. یہ آخری آیت بتا رہی ہے کہ پہلی آیت میں لفظ کوثر سے مراد وجود فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. یہ ہے وہ خیر کثیر. یہ ہے وہ خیر کثیر جو اللہ نے تحفہ کے طور پہ دی ہے. آپ کی توجہ ہو تو عرض کروں میں آپ کو تحفہ دوں، میں اپنی حیثیت کے مطابق دوں گا. اگر کوئی MLA صاحب تحفہ دے تو اپنی حیثیت کے مطابق دیں. کوئی نواب صاحب تحفہ دیں تو ان کی حیثیت کے مطابق دیں. اور پھر سامنے والے کی حیثیت بھی دیکھی جائے گی جسے عطا کیا جا رہا ہے وہ شخصیت کیسی ہے. وزیر اعظم تحفہ دے اپنی حیثیت کے مطابق، کوئی دنیا کے شہنشاہ تحفہ دے تو اپنی حیثیت کے مطابق. تو یہاں ہے خالق لم یزل، خالق کائنات ہے تحفہ دینے والا، اور جسے تحفہ دیا جا رہا ہے وہ ہے وجہ تخلیق کائنات پیغمبر. تو اب اندازہ کر رہے ہیں وجود جو خبر دی ہے اس کی قدر و قیمت و عظمت کیا ہوگی. کتنا عظیم تحفہ ہوگا. یہ تحفہ زمینی تحفہ نہیں ہے، جنتی تحفہ ہے. جنتی جس کی وجہ سے جنت کی خوشبو آتی ہے، جسے دیکھ کے جنت کی یاد آتی ہے، جس کی حقیقت جنت سے ہے،
ام المومنین نے رسول اللہ سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ سمجھ میں نہیں آتا، اور لوگوں کی بھی بیٹیاں ہیں، لوگ اور بھی اپنی بیٹیوں کو پیار کرتے ہیں، لیکن جس انداز میں آپ بطول کو پیار کرتے ہیں، اپنے پاس بٹھا لیتے ہیں، ہاتھوں پہ بوسہ دیتے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں؟ بسم اللہ مجھے بطول کی عزت کی قسم ہے، بے شک کائنات عالم میں صرف ایک وجود ہے جس کے ہاتھوں کا بوسہ رسول نے دیا ہے، اور وہ سیدہ فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ علماء کے ہاتھ چومتے ہیں، علماء مجتہدین کے ہاتھ چومتے ہیں، مجتہدین کو امام آ جائے اس کے ہاتھ چومیں گے، امام کے ہو تو سید المرسلین کے ہاتھ چومیں گے، سید المرسلین صرف ایک وجود کے ہاتھ چومتے ہیں جس کا نام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ روایت دیکھ رہا تھا کہ دروازے پہ اگر دستک ہوتی، کبھی کبھی جناب سیدہ آتے اگر دستک دیتی تو رسول فرماتے، دستک دیتی تھی، دستک رسول پہچانتے تھے، اگر کوئی سو جاتا ہوتی یا کوئی کنیز ہوتی دروازہ کھولنے کے نبی فرماتے خبردار تم نے دروازہ نہیں کھولنا، دروازے کی دستک بتا رہی ہے دروازے پہ میری بیٹی بطول کھڑی ہے، اس لیے دروازہ میں خود رسول کھولوں گا۔ اور جناب سیدہ کے گھر سے نکلتے ہوئے ایک مرتبہ جناب سلمان فارسی نے دیکھ لیا تھا، عرض کی یا رسول اللہ یہ پچھلے قدموں پہ بیٹی کے گھر سے نکل رہے ہیں، چہرہ بطول کے گھر کی طرف ہے، اس دروازے کی طرف ہے، الٹے قدموں پہ نکل رہے ہیں۔ اگر بیٹیوں کے گھر سے اس انداز میں نکلنا آپ کی سنت ہے تو ہم بھی اسی طرح سے نکلا کریں۔ فرمایا نہیں سلمان تم پہ ضروری نہیں ہے، لیکن یہ فاطمہ الزہرا کا دروازہ، یہ بطول کا گھر ہے۔ لوگوں نے نہیں پہچانا، آپ رو پڑے ہیں، آپ رو پڑے ہیں، میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، مقبول مجلس ہے، فرمایا میں اچھا امیر المومنین بھی اسی طرح نکلتے ہیں، اب پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، بطول کے گھر سے امیر المومنین پشت کر کے نہیں نکلتے ہیں، جب سرور دو عالم پشت کر کے نہیں نکل رہے ہیں، امیر المومنین بطول کے دروازے سے جس طرح پشت کر کے نکل سکتے تھے۔ رسول اللہ تو جب تک زندہ رہے ہیں 9 مہینے تک، تو ایک ایسے صحابی ہیں جو کہتے ہیں کہ 9 مہینے تک میری ڈیوٹی تھی کہ میں صبح و شام رسول اللہ کے ساتھ تھا، اور کہتا ہے اللہ کی قسم 9 مہینے تک ہر فجر کی نماز سے پہلے پیغمبر بطول کے دروازے پہ رکتے ہیں، وَيَعْخُذُ مِنْ مُسَاعَدَةِ الْبَابِ، دروازے کی کنڈی میں ہاتھ ڈالتے ہیں، وَيَقُولُ، اور فرماتے الصَّلَاةُ 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 إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ یہ خدیجہ الکبریٰ کی بیٹی کی عظمت ہے۔ مسائل کی ضرورت کہنے سے پہلے وہ بات مکمل کرنے کے درمیان میں رہ گئی۔ ام المومنین نے سوال کیا لوگ اور بھی پیار کرتے ہیں بیٹیوں کو، لیکن جس انداز میں آپ کرتے ہیں، سر پہ بوسے دیتے ہیں، ہاتھوں پہ بوسے دیتے ہیں، اپنے پاس بٹھاتے ہیں، جواب سنیے گا رسالت صاحب۔ ام المومنین حضرت عائشہ کا سوال تھا، یہ رسول اللہ یا رسول اللہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ نبی نے فرمایا کلما اشتقت الى الجنہ شممت ابنتی فاطمہ، وہ شب معراج میں نے جنت کی سیر کی تھی جبرائیل کے ساتھ، اس جنت کی خوشبو کی جب شوق میرے دل میں پیدا ہوتا ہے، اس جنت کی خوشبو کا شوق جب بھی میرے دل میں پیدا ہوتا ہے تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنے پاس بٹھا لیتا ہوں۔ توجہ ہے آپ کی؟ بس آخری بات،
आखिरी 1 या 1.5 मिनट मेरे को देखिएगा तो मैं अपनी बेटी फातिमा को पास बिठा लेता हूँ। इसकी जिस्म से जन्नत की वही खुशबू आती है, लेकिन आम जन्नत की खुशबू नहीं। रसूलुल्लाह अपनी जन्नत की खुशबू का शौक रखते थे, जिस जन्नत में रसूलुल्लाह को रहना है। तो रसूलुल्लाह की जन्नत की खुशबू देखिएगा मेरी तरफ। शाह साहब इधर तशरीफ ले आए हैं और मैं चाहूंगा कि इन आखिरी 1-2-1.5 मिनट में आपकी तवज्जो खुदा के लिए मेरी तरफ है। ये खदीजतुल कुबरा की बेटी असमत बयान कर रहे, वो खदीजतुल कुबरा जिसने जिंदगी की आखिरी सांसों में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह 2 वसीयतें हैं मेरी। जनाब खदीजा ने क्या कहा, या रसूलल्लाह मेरी 2 वसीयतें हैं। फरमाया खदीजा कौन सी वसीयत है? अर्ज़ की, या रसूलल्लाह पहली वसीयत तो ये है कि वो जो आप चादर रिदा ओढ़ते हैं ना, जिसमें वही नाज़िल होती है। एक मखसूस रिदा थी, रसूलल्लाह वो ओढ़ते थे तो वही आती थी। मुझे उसी चादर का कफन दे दे। और या रसूलल्लाह एक वसीयत और है। खदीजा कौन सी वसीयत? या रसूलल्लाह मैं दुनिया से जा रही हूँ, मेरी इकलौती बेटी है, बड़ा अज़ादारों का बचना मेरे साथ। मुझे 1 मिनट का मसाइल पढ़ना, 1 मिनट का, जैसा मैंने अर्ज़ किया मेरी एक बेटी है। मैं अरबी में रस कह दूँ, ये जो कुरैश की औरतें हैं ना, या रसूलल्लाह ला यस्ना फी वजहिहा, या रसूलल्लाह ख्याल कीजिएगा ये कुरैश की औरतें मेरी बेटी के सामने ऊंचा ना बोली। कोई कुरैश की औरत मेरी बेटी के साथ ज़्यादती हो गई, ये लफ्ज़ नहीं थे जनाब खदीजा के, खंजर था जो रसूलुल्लाह के कलेजे पे चढ़ गया। जब तक रसूल जिंदा रहे बतूल का दरवाजा महफूज रहा, बतूल का घर महफूज रहा। रसूलुल्लाह दुनिया से गए और ये पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, एक दिन रसूलुल्लाह दफन हुए, दूसरे दिन बतूल